السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہی تو سبب ہے، ایک جملہ عرض کروں یہاں پر، بڑی لطیف سی بات ہے۔ پوری دنیا جو کوشش کرتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے کانوں میں اہل بیت کا نام نہ پڑنے پائے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیوانہ بنا رکھا ہے، غافل بنا رکھا ہے، غافل بنا رکھا ہے، دیوانہ بنا رکھا ہے، اپنے اپنے سیاسی مفادات کا شکار بنا رکھا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہیں علی کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے، کہیں حسین کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے، کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور خود آپ کے ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوانے پر بھی یہ نام دم کر دیے جائیں تو وہ ہوش مند ہو جائے۔ اور ہمارے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خشنود محمد و آل محمد باواد بلند صلوات۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ میری اس کمزور صحت میں مجھے بڑی مدد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سہارا دے رہے ہیں۔ خدا آپ سب حضرات کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں اور مریض ہیں، بطور خاص ہمارے مسجد شعبان میں جو مومنین کی طرف سے مجھ سے کوارڈینیشن میں رہے اور مجھ سے وعدہ لیا اور اہتمام کرتے رہے اور روزانہ مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، نوید صاحب، پروردگار انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں اس ٹرسٹ کے مسئولین میں خلیق کاظمی صاحب، پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور جتنے مؤمنین ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، پروردگار سب کو صحت عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں حکیم الامت جناب علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات دعا فرمائے، پروردگار انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھوں سے جو ملت کے جوانوں کے لیے تعلیم کے چراغ روشن ہوئے ہیں، ان چراغوں کی لو اور بڑھے، جہالت کی تاریکی چھٹے اور علم کی روشنی، تعلیم کی روشنی پھیلے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ سہارا دیتے رہیں گے تو آج گفتگو کسی ایک منزل تک پہنچے گی۔ کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف سے دیکھیے تو توحید ظاہر ہے، اور ایک طرف سے دیکھیے تو ولایت ظاہر ہے۔ توحید ظاہر ہے، ولایت باطن، ولایت ظاہر ہے، توحید باطن۔ یہ وہ دو حدیثیں جو ایک ہی سلسلہ سند سے پہنچی ہیں، سلسلہ سند جو معصومین سے، کہ ایک جگہ معصوم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث قدسی۔ حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ۔ اب صرف اس چیز کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے، میں پہلے کر چکا ہوں کہ قلعے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کلمے کے قلعے بن جانے کے کیا معنی ہے بھائی؟ یہ تو کلمہ ہے، الفاظ، حروف کا مجموعہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ، اسے پروردگار فرمایا یہ قلعہ ہے مضبوط۔ یہ تصور کیسے روشن ہوگا؟ اس میں گفتگو کر چکا ہوں، آپ کے لیے فکر انگیز ہے یا نہیں؟ ایک جملہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ قلعہ ہے میرا۔ بھائی قلعے کے تو مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، ایوان ہوتے ہیں، قلعے میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں لفظ حصن، قلعہ کیوں استعمال ہوا؟ بلاغت رب، توجہ ہے؟ بہرحال اب یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ آپ حضرات سوچتے رہیں۔ میں نے مختصراً اسے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہیں ڈھونڈیے گا، مل جائے گی وہ تقریر تو سن لیجئے گا، اور نہیں ملے گی تو پھر یاد دلا دیجئے گا، کبھی پھر پڑھ دوں گا۔
دوسرا فقرہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دوسرا جملہ کیا ہے معصوم، اسی سلسلہ سند سے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دونوں جملے اسی سلسلے سے پہنچے۔ اب ان دونوں جملوں میں نسبت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اضافی، کسی کے لیے اضافی ہماری نسبت سے ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں تو توحید اصل الاصول ہے، توحید اصل ہے، ولایت اس کی فرع ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہماری نسبت سے اضافی ہے۔ کسی کے لیے توحید ظاہر ہے اور اس کے لیے ولایت باطن، اور کسی کے لیے ولایت ظاہر ہے اور توحید باطن۔ اور یہ علمی مراتب میں بھی آتا ہے، کہیں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اور کہیں کوئی چیز باطن ہوتی ہے۔ علمی مراحل میں، علمی مراتب میں، فکری مراحل میں، وجدانی مراتب میں کسی حقیقت کو پرسیو کرنے میں اور کنسیو کرنے میں، اپنے پرسیپشن میں لانے میں اور پھر اپنے وجدان میں لانے میں کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں آپ، کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں۔ اس پا لینے کے مراتب میں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کبھی کوئی چیز ظاہر ہوگی، کبھی کوئی چیز باطن، تو یہ اضافی اور نسبی حقیقتیں ہیں، لیکن بہرحال توحید اور ولایت کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابی پائے گا۔ فوزاً عظیما، یہ فقرہ فوزاً عظیما کا آپ حضرات کو تو زبانوں پر روز جاری ہوتا ہوگا جب زیارت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقت ولایت و خصوصیت کے ساتھ ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ اہل بیت، جو در اصل ولایت رسول ہے اور وہ در اصل ولایت اللہ سبحانہ و تعالی، یہ روشن ہونی چاہیے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور وہ اس فوز عظیم کے درجے پر فائز ہو جائے بغیر علی ولی اللہ کے۔ یہ آپ کے لیے اب روشن حقیقت ہے۔